نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنا وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Inshallah, let's begin with the recitation of Surah Al-Ahzab, verses 45 till 47, inshallah. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Inshallah, let's begin. Are you guys ready? Excited to travel back in time again? Inshallah. Okay. Inshallah, let's begin. Fasten your seat belts. Time machine میں پیچھے چلتے ہیں. 1400 years ago. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت جب وہ ابھی چھوٹے ہیں, early childhood days. And what we've covered in last session, بہت ہی ہیوی نوٹ پہ ہم نے اینڈ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدر کے ساتھ اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کو وزٹ کرنے یثرب گئے, اور ان کے ساتھ ان کی ایک ہیلپر بھی تھیں, ایمن. تو وہاں پہ انہوں نے اراؤنڈ کوئی 2 مہینے کا ٹائم اسپینڈ کیا اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ. اینڈ ہی نریٹڈ ان ڈفرینٹ احادیث, ان کا بہت ہی بیسٹ ووکیشن تھی. وہاں پہ انہوں نے سوئمنگ لرن کی, ہاؤ ٹو سوئم, آرچری وغیرہ. ناٹ ایگزیکٹلی آرچری لائک تھوڑا جیسے آپ کو تیر کمان کا ایک آئیڈیا چھوٹے بچوں کو جس طرح دیا جاتا ہے, تو دیٹ کائنڈ آف جو ہے انٹروڈکشن ان کا آرچری سے ہوا وہاں پہ. اینڈ دین جو گھوڑ سواری ہے دیٹ ٹو. سو جب واپسی پہ ابا کے مقام پر جو تھی بی بی آمنہ, شی گاٹ سک, اور وہاں پہ ان کا انتقال ہوا اور ادھر ہی ان کو دفنایا گیا. ایمن نے جو وہاں اس علاقے کے لوگ تھے ان کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو دفنایا. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کہ how heavy it could be for نبی صلی اللہ علیہ وسلم at that age. ان کی اس وقت جو عمر تھی وہ 6 سال تھی, 6 year old. کیا ایج ہوتی ہے, یو کین کمپریہینڈ ڈفرینٹ تھنگس, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں, بٹ ہاؤ ٹو ہینڈل دوز, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اٹس ریئلی ریئلی ہیوی اپنی ماں کو اس اتنی چھوٹی عمر میں لوز کرنا. والد تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں تھے, اور جسٹ امیجن جو ان کا واپسی کا سفر ہوگا, ابا سے مکہ تک کا سفر, کتنا مشکل سفر ہوگا وہ ان کے لیے. میمن کے ساتھ جب وہ واپس آئیں, ایک 6 سال کا بچہ who couldn't comprehend کہ مجھے اب آگے میری زندگی میں کیا ہے. سو وہ جو ان کا اس وقت جو اسٹیٹ آف مائنڈ ایموشنلی جیسے وہ ڈیل کر رہے ہوں گے ساری سچویشن کو, جسٹ امیجن دیٹ. اور جب وہ مکہ انٹر ہوئے ہوں گے اپنی ماں کے بغیر, تو ان کی جو فیملی ہے, ان کے دادا عبد المطلب, وہ کس طرح سے ملے ہوں گے. جب لوگوں نے ان سے سوال کیے ہوں گے کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں, اینڈ ہاؤ کوڈ ہی واز ایبل ٹو آنسر دیٹ ڈیفیکلٹ کوشچن. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں پیرنٹس میں سے کوئی چلا جائے, اپنے اڈلٹہڈ میں ہوں, ایون دین اٹ ٹوک اس لائک کسی کی فیملی میں اس طرح سے ہم میں سے جن کے پیرنٹس گزر چکے ہیں, کوئی ہم سے جب ان کی ڈیتھ کے شروع کے دنوں میں سوال کرتا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ, تو اٹس ریئلی ہارڈ ٹو یوز دیم ایز اے پاسٹ ٹینس, رائٹ. تو ایک چھوٹا بچہ 6 سال کا جس نے ابھی ابھی اپنی ماں کو کھویا, اور وہ
اپنے ہوم ٹاؤن مکہ میں انٹر ہوئے اور لوگوں کے سوال کے جواب دینے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم بیکاز وی آر امیجننگ کہ وی آر دیئر ایٹ دیٹ ٹائم، مکہ میں اس وقت موجود ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں مکہ ایمن کے ساتھ، ٹوٹلی لاسٹ. تو آئی وانٹ us all to feel that pain. پھر کیونکہ والد اور والدہ اب دونوں ہی ان کی زندگی سے چلے گئے، رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ اس وقت کے قریش کے سردار بھی تھے، عبد المطلب. تو انہوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کیئر میں لے لیا، اپنی کسٹڈی میں، اپنی پرورش میں، رائٹ. اور ابن اسحاق جو ہیں انہوں نے تابعین سے یہ نریٹ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب جو ہیں ان کا کعبہ کے سامنے ایک کائنڈ آف لائک جس طرح تخت ہوتا ہے جو بزرگوں کا ہم دیکھیں گے کہ گھروں میں ایک ان کا ایک پرسنل خاص اسپاٹ، لائک ان کا ایک تخت کائنڈ آف چبوترا بھی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل مکہ کے سامنے ایک ان کی اسپیس تھی، ہائیلی لٹل ایلیویٹڈ کائنڈ آف اسپیس، جہاں پہ ان کا وہ سیٹ اپ تھا جس طرح وہ گول تکیوں کے ساتھ اور کشنز کے ساتھ ان کے لیے ایک ارینجمنٹ تھا، چیفز کے لیے ایک جگہ اسائن. تو وہ ان کی ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ ڈیلی اراؤنڈ عصر ٹائم بیٹھتے تھے. اور کیونکہ اس وقت وہ ٹائم ایسا تھا عصر کا جب کعبے کا سایہ اس تخت کے اوپر ان کی جو اسپیس تھی وہاں پہ پڑتا تھا، تو وہاں پہ بیٹھنا آسان تھا سائے میں، کعبے کے سائے میں وہ اپنی اس جگہ پر ان کی پیٹ جگہ تھی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے عبد المطلب. اور وہیں بیٹھ کر وہ قریش کے جتنے بھی معاملات تھے، لوگ ان سے ملنے آتے تھے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، سلوشنز نکالے جاتے ڈفرینٹ پرابلمس کے جو وہاں پہ لوگ فیس کر رہے تھے. تو دیٹ واز دیٹ اسپیس کائنڈ آف، یا جیسے ایک کنگ کورٹ میں ایک جگہ ہوتی ہے ایک بادشاہ کی ہے، کائنڈ آف دیٹ کہ ایک جو ہے آپ کی جو سردار ہے اس کے لیے وہ جگہ. اینی ویز تو وہاں پہ لیکن وہ ان کی جو وہ ہائیلی رسپیکٹڈ پرسنالٹی اور ان کا ایک روب دبدبہ تھا جو ہم عبد المطلب کے بارے میں ابرہہ کا جو واقعہ تھا، ابابیل کا اور وہ سارا تباہ ہونے کا ان کی آرمی کا. سو وین وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ تو ہم نے عبد المطلب ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اونچے لمبے تھے اور ایک لیڈرشپ والی، ایک لیڈرز والی ان کی جو ایک ان کا تھا روب دبدبہ ان کی پرسنالٹی، وہ جیسے ہی جہاں جس جگہ پہ وہ انٹر ہوتے تھے ایک سب ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے. دیٹ کائنڈ آف پرسنالٹی ہی ہیڈ. تو اب اس روب دبدبے میں کسی کو بھی کسی کی نہ ہمت تھی نہ اجازت تھی کہ ان کی اس اسپیس میں اس تخت پہ آ کے ان کے برابر بیٹھ سکے، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی اور ان کے باقی گرینڈ چلڈرن بھی جو تھے سارے کے سارے، کسی کی اتنی نہ ہمت تھی نہ اجازت تھی کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے. ہاں ان کے سامنے ان کے ارد گرد دے یوز دیٹ اسپیس اراؤنڈ ہم، وہاں پہ ان کے ارد گرد سامنے وہ بیٹھتے تھے ان کی ممبرس، ان کے بیٹے، ان کے پوتے وغیرہ، بٹ ناٹ ود ہم. سو یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک اسی طرح ہی کسی موقع پر یہ جو عبد المطلب تھے یہ آئے وہاں کے اپنے اس تخت پہ بیٹھے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو چھوٹے بچے تھے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اسی جگہ پہ اس تخت پر کود کر چھلانگ لگا کر اوپر وہ عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ان کے چچا جو تھے زبیر اور دوسرے بھی چچا ان کے، انہوں نے ایک دم سے ان کو نا پکڑ کے نیچے اتارنا چاہا، ان کو منع کیا کہ اوکے دس از لائک نو زون، یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اس موقع پر عبد المطلب نے انہیں روک دیا اور انہیں کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ میرا بچہ ہے اور وہ اس جگہ بیٹھ سکتا ہے، وہ یہ جگہ استعمال کر سکتا ہے. تو انہوں نے ایک اسپیشل ان کو یہ اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے. اپنے تمام جو پوتے اور نواسوں میں ان کو اس بات کی فوقیت ملی اپنے دادا سے کہ صرف وہ اکلوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہاں پہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی. پھر ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے اسی طرح ہی ہسٹوریکل جو سیرہ لکھی گئی ہیں ان میں
ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں انہوں نے آپ کو ان کے کچھ اونٹ گم گئے. اب وہ مل نہیں رہے تھے، یہاں وہاں چلے گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا. اور ابن سعد فرماتے ہیں کہ ان کے چچاؤں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت، جب کہ اراؤنڈ وہ 7-8 سال کے تھے، اس وقت اونٹوں کے پیچھے بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک چھوٹے بچے کو آپ اونٹ ڈھونڈ کر لانے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو کوئی تو ریزن ہوگی. اور اس کی کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو بھی کام کیا اس میں وہ سکسیزفل رہے، جو پوری لگن سے وہ کرتے تھے. تو لہٰذا جب آپ کے چچا پریشان تھے اور اونٹ مل نہیں پا رہے تھے، خود بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی اور لوگوں نے بھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان اونٹوں کے پیچھے دوڑایا کہ جا کے صحرا میں ڈھونڈو. اور وہ اکیلے گئے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ہو گئی، کافی ٹائم گزر گیا کہ واپس نہیں وہ آئے، تو اس وقت عبد المطلب، ان کو جب یہ سارا یہ قصہ پتہ چلا کہ اس طرح سے ان کے چچا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ان کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو نہایت غصے میں آئے. انہوں نے غصے کا اپنا اظہار بھی کیا. ان کا فوراً سے پہلے ان کو ڈھونڈ کے واپس لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک چھوٹے بچے کو تم نے پورے اوپن صحرا میں سے بھیج دیا. اور کہتے ہیں کہ جتنا وقت وہ ان کا انتظار کرتے رہے، وہ یہاں وہاں اپنی اس پریشانی میں، انگزائٹی میں واک کرتے رہے، یہاں سے وہاں پیدل چل رہے تھے پریشانی میں. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ اب سے میں تمہیں اپنی نظروں سے کبھی دور نہیں ہونے دوں گا. So what do we learn from these two incidents؟ کہ عبد المطلب جو تھے وہ، ان کو ایک خاص خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک خاص فکر تھی، بیکاز ہی نیو کہ یہ بن ماں باپ کے ہیں. اور وہ انہوں نے ایسے ان کو اپنی رسپانسبلٹی میں لیا ہوا تھا کہ میری یہ ذمہ داری ہے. اور نہ صرف ایسی ذمہ داری، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ جو فیملی میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں چھوٹی ایج میں، اور ایکسٹینڈڈ فیملی ان کو ریز کرتی ہے، تو ایک کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی فیملیز بھی ہوں تو کئی دفعہ تو آپ ان کی ساری بیسک نیڈز، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک یتیم بچے کو ایک جو کمپیشن، ایک محبت کی، ایک ایموشنل سپورٹ کی جو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی وہ جگہ فل ان کرنا، رائٹ؟ تو وہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. اور یہاں ہمیں عبد المطلب کی جو چند ایک اس وقت کے واقعات پتہ چلتے ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے عبد المطلب جو ہیں، جسٹ امیجن دیٹ سین ان فرنٹ آف کعبہ، وہاں بیٹھے ہیں اپنے تخت پہ عبد المطلب، اور بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان کے پاس میں بیٹھتے ہیں. باقی فیملی ممبرز ان کو ایک دم سے دے اسکولڈیڈ اینڈ ٹرائیڈ ٹو پل ہم آؤٹ فرام دیئر، تو وہ عبد المطلب ان کو روک دیتے ہیں وتھ فل اتھارٹی کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے میرے پاس. اور پھر جسٹ امیجن another incident happened at the age of 8. جب 8 سال کی عمر کو پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیسری بار ان کو یتیمی فیس کرنی پڑی، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 81 ایئر آف ایج ان کی عمر تھی، انتقال کر گئے. اور عبد المطلب جو ہیں، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا، کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کے سگے بھائی تھے. I shared that kind of family tree. جو ان کے اولاد تھی عبد المطلب کی بیٹے بیٹیاں، ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے 10-11 ان کے بچے ہوئے، ان میں سے ان کی ملٹیپل وائفس بھی تھیں. تو ملٹیپل وائف سے جو یہ بچے تھے، وہ کچھ آپس میں ہاف سبلنگس تھے، کچھ فل سبلنگس تھے. تو جو ابو طالب تھے وہ ان کے سگے چچا لگتے تھے، سوری سگے تایا لگتے تھے، چچا یا تایا یو کین سے. تو وہ ان کے والد کے سگے بھائی تھے. سو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ذمہ داری سنبھالی،
اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا. دونوں نے مل کر اپنے اس نتیجے سے بے پناہ محبت کی، ان کی بہت اچھی ٹیک کیئر کی. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بچوں کی طرح، جس طرح انسان اپنے بچوں کے لیے سیکریفائس کرتا ہے مشکل فائنینشیل سچویشن کے باوجود، اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا. اپنے اور ان کے درمیان اور اپنے بچوں کے درمیان انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کا فرق نہیں کیا. سو اب سچویشن کیا ہے؟ باپ کو دیکھا نہیں تھا، پیدائش کے موقع پہ باپ نہیں ہے، 6 سال کی عمر میں ماں وفات پا گئی، 8 سال کی 2 سال کے عرصے میں جو 2 سال میں جو محبت ملی دادا سے بے انتہا، وہ بھی 2 سال کے بعد جو ہے وہ چلے گئے اس دنیا سے. اور پھر آگے جو ہے وہ اب اپنے وہ چچا ہیں ان کے گھر میں آ گئے ان کے پاس. سو یہاں پہ جسٹ تھنک اباؤٹ سورہ دوحہ، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ کی جگہ دی. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ کیسے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، 3 یتیمیاں، اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ہر بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتے اپنے بندوں کو، چھوٹی عمر سے لے کر آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. اب اگر ہم یہ سوال کریں کہ واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ، یہ جو 3 دفعہ یہ یتیم ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے پر اتنی آزمائش کیوں ڈالی کہ یکے بعد دیگرے 3 دفعہ، رائٹ. سو اللہ چاہتا تو ان کے بہت ہی محبت کرنے والے ماں باپ ان کے ساتھ زندہ ہوتے، جو خود ان کی پرورش کرتے، ان کو آرام دہ زندگی دیتے، رائٹ. سو as our scholars mentioned, there are many reasons for doing so. اللہ عالم، اللہ کی جو حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، بٹ جو اسکالرز نے کچھ اس میں سے پوائنٹرز نکالے ہیں، کہ ان میں سے ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ چیزیں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَاسْتَفَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں سورہ 20 ورس 41 کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں. پھر وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اس لیے کہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پاؤ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپلائی ہوتی ہیں یہ دونوں آیات، کہ یہ ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نگرانی میں انڈر ہز پرسنل کیئر 3 دفعہ، کیوں کہتے ہیں نا جو آپ کے بہت کلوز ون ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو ڈیٹیچ کرتا ہے، کہ وہ پیورلی سوللی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہو جائیں. اور اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یتیم ہونا ایک بہت ہی ایک ٹف سچویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک یتیم بچے میں جب وہ ینگ ایج میں یتیم، جس طرح بہت ہی چھوٹی ایج میں اپنے دونوں پیرنٹس کھو دینا، اور ایک جو فادر فگر تھے ان کے دادا، ان کو بھی کھو دینا اتنی ینگ ایج میں، تو اس کی فلپ سائڈ کیا ہے، پازیٹیو سائڈ، کہ بہت سی انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جن کی آگے چل کر اس انسان کو ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ پیمپرڈ جو بچے ہیں وہ آگے چل کر ایک ٹف لائف کے عادی بننا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک سیکریفیشل کائنڈ آف زندگی گزارنا ان کے لیے کائنڈ آف لائک امپاسبل، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کے لیے، نبوت کے لیے تیار فرما رہے تھے، کہ ایک سخت ماحول میں پیدا ہونا، والدین کی پیار کی محرومی، اور یہ چیزیں جو ہیں کہ ایک اس طرح سے ان کا ایبسنٹ ہونا ان کی لائف میں سے خود بخود ایک بچے کو مضبوط اور زیادہ انڈیپینڈنٹ اور میچور بناتے ہیں، رائٹ. اس کے بعد اندر وزڈم آتی ہے.
before time, before age. اور یہ اگر نوٹ کریں کہ یہ جو خوبیاں ہیں یہ ہم تقریباً ہر یتیم بچے میں اور یا ہر مشکل حالات میں پیدا ہونے والے بچے میں، جس کی چائلڈہڈ بہت ہی ٹف گزری ہو، جس کے پاس عیش و آرام نہ ہونے کے برابر ہو، تو اس میں یہ خوبیاں ہم دیکھتے ہیں ایسے بچوں میں، کہ جو آرام میں پلنے والے بچے، جو بہت ہی ایک ببل میں، ایک سیف اسپیس میں پلنے والے بچوں کی نسبت جو ہے یتیم بچے وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں، وقت سے پہلے میچورٹی ان میں آ جاتی ہے. دس اے ریالٹی. تو اس مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنا دیا جیسا کہ وہ تھے. تو اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹف سچویشن ایک یتیم بچے کو گزارنی پڑتی ہے، اسی لیے یتیموں کی کفالت کے بارے میں، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا، تو بالکل ساتھ ہوں گے کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی یتیم کو دیکھو تو اس سے اچھی بات کہو اور اس کے سر پر ہاتھ رکھو، یعنی یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا. یعنی کہ ہر بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا ہی چاہیے، لیکن یتیم بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ. اور یقیناً یہ احادیث بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپن تو یاد آتا ہوگا. And here I want all of us to pause and think about it. تھوڑا سا انٹرنلائز ہم کریں اس پوائنٹ کو کہ یتیم بچوں کی کفالت. اور یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈوائز فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹو مائی سیلف اینڈ دین ٹو آل آف یو، کہ ہم کوشش کر کے اف وی ہیو دیٹ کائنڈ آف افورڈیبلٹی، کہ کم سے کم ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. یا بہت سے اس طرح کے پروگرامز ہیں جو چل رہے ہیں، اوورسیز بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، کہ ہم کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں. کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اتنا تو نوازا ہے کہ اگر ہم مہینے میں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ سیٹ اسائڈ کریں، مے بی $30 to $50 اف وی کین افورڈ دیٹ، کہ اس میں ایک یتیم بچے کی کفالت ہو جائے منتھلی بیسس. کہ اس طرح کی نیکی کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ عمل کرتے ہوئے اگر اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں سوچیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ اپنی زندگی کے شروع کے وہ سال گزارے ہیں یتیمی میں. سو انشاءاللہ may اللہ تعالیٰ give us توفیق to do that. آمین. سو تو اس طرح کی ٹرومیٹک سچویشنز سے گزر کے، مشکل وقت سے گزر کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک بہترین کوالٹی ڈیولپ ہوئی، کمزوروں کا درد، سافٹنس، رحم، رائٹ، جو ایک شفقت کا ایلیمنٹ تھا ان کے اندر بہت زیادہ، وہ ان کے اندر ڈیولپ ہوا اس یتیمی کے دور سے گزر کر. So what's the lesson for us in that? When it gets dark, know that Allah has something set up for you. It will get dark. There's no doubt about it. It will be hard, right? And if someone comes to you and tells you, oh, life is easy, don't worry, it's easy. So it means they are lying to you. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے. Right? Our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has set the trailblaze for us. Right? انہوں نے ایک مثال ہمارے لیے قائم کر دی ہے کہ he went through calamity after calamity, but know that Allah has something great for you. Inshallah. Okay. So let's move a little forward, inshallah. کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں عبد المطلب ان کا گھرانہ،
وہاں پہ موجود ہیں مکہ میں، ان کے گھر میں وہ ان کے ساتھ شفٹ ہو گئے ہیں، رائٹ. اب عبد المطلب جو تھے ان کے دادا، انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کے لیے خاص انہیریٹنس نہیں چھوڑی، اور ان کے بیٹے ابو طالب جو تھے، ابو طالب کے گھر موو ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر. تو ابو طالب کی جو فائنینشیل سچویشن تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو ابو لہب، اور یا ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان جیسے ان کے فائنینشیل حالات بہتر نہیں تھے. اور یہ وہ وقت تھا جب مکہ کو فائنینشیل ڈسپیرٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ جو قبیلہ ہاشم تھا اس کی جو ریسورسز تھے، مال و دولت وغیرہ، اس میں گریجولی کمی آتی جا رہی. تو ابو طالب کے گھر میں ان کے مختلف ایج کے کوئی لگ بھگ 10 بچے تھے ماشاءاللہ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے ساتھ رہ رہے تھے. جب اراؤنڈ کہا جاتا ہے سیرہ کی کتابوں میں کہ کوئی جب ان کی عمر 11-12 سال کی ہوئی، 12 سال 11 یا 12 سال کی ایج تک وہ پہنچے، تو انہیں اس گھر میں اس طرح سے رہنا جو ہے اس میں تھوڑی دقت محسوس ہو رہی تھی، مشکل لگ رہا تھا. اور وجہ کیا تھی ان کی؟ اپنی سیلف ریسپیکٹ. اور انہوں نے سوچا کہ مجھے جو ہے نا کچھ کرنا چاہیے، مجھے اس فیملی کی کسی نہ کسی طرح مدد کرنی چاہیے. اینڈ میں چاہتی ہوں یہاں پہ کہ ہم سب اس پوائنٹ پر غور کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ سکھا رہے ہیں. کیا ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ ہمیں ان لوگوں کے ایفرٹس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کے ایفرٹس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جو ہمیں کمفرٹ دینے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، چاہے کوئی بھی جن پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں. کہ ان کی محنت کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں کسی بھی فارم میں. ہمارے میڈس وغیرہ، ہمارے ارد گرد لوگ جو ہمارے لیے ہمیں کمفرٹ دینے کے لیے ایک محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، ہمارے اسپاؤزز، تو ہمیں بھی کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرنے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو جب وہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو وہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے. تو اس پر ابو طالب جو تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم ابھی اس عمر میں کیا کرو گے؟ تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں مکہ والوں کے لیے ان کی بھیڑیں چرانے کا کام کر سکتا ہوں، اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے کما لوں. سبحان اللہ. جسٹ امیجن دیٹ 12 سال کی عمر میں ان کی مینٹیلٹی دیکھیے کہ جو بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کام، ان کی آبزرویشن، رائٹ. اور ایک کنٹمپلیشن کہ کیا وہ کر سکتے ہیں اپنے چچا ان کی فیملی کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ان کی فیملی کو اس طرح سے فائنینشیل، اور کتنا وہ کما لیتے ہوں گے، چند سکے، رائٹ. لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو بھی کہ ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو انہوں نے اپنی چچا کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے مکہ کے آس پاس کے جو پہاڑ تھے وہاں پر بھیڑ بکریاں چرانی شروع کی. جو ڈفرینٹ مکہ میں لوگ رہائش پذیر تھے ان کی وہ بھیڑ بکریاں لیتے اور ان سب کو اکٹھا کرتے، پورے ریوڑ کو لے کے آس پاس جو مکہ کے پہاڑ تھے وہاں پہ لے جا کے ان کو چراتے، اور اس کے بدلے ان کو چند سکے وہ کماتے تھے. تو یہ ان کی پہلی جاب تھی ایز اے شیپرڈ. اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ چرواہا تھا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چرواہوں کو اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ارک کا درخت تلاش کرو اور اس کے جو گہرے رنگ کی شاخیں ہیں وہ تلاش کرو، تمہارے ریوڑ کے لیے وہ بہترین ہے. تو اس پر جو وہ لوگ تھے وہ چونک گئے اور انہوں نے حیران ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چرواہا ہوا کرتا تھا اور اللہ کا ہر نبی چرواہا رہا ہے.
سو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو یہ چرواہا ہونا، کیا اللہ کی حکمت ہے اس کے پیچھے، کہ چرواہا ہونا جو ہے وہ انسان کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہے جو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ آبزرو کریں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، جانوروں کو لے کے نکلتے ہیں، تو ایک چرواہے کو اپنے جو ہے نا اپنے خیالات کے ساتھ ایک تنہا وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، کہ وہ اکیلا ہے اور ساتھ اس کے پورا ریور، رائٹ، بکریاں بھیڑ بکریاں اپنا کام کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور وہ تنہا اپنے خیالوں کے ساتھ ہے موجود۔ سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایک ہسل اینڈ بسل آف ڈیلی لائف، اس سے انسان ہٹ کے نکلتا ہے، ان سے دور جاتا ہے، اس ایک جو کانسٹنٹ سائیکل میں ہم پھنسے ہوتے ہیں اس سے اس کو بریک ملتی ہے۔ تو روزمرہ کی زندگی کی اس کیوٹک وہ جو ایک سچویشن ہے اس سے دور لے کے جانا اپنے آپ کو، اپنے ریور کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کا پرپز آف ایگزسٹنس ہے اس پہ غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وائی وی آر ہیئر۔ اور آپ دیکھیے کہ اٹس ناٹ اینی کائنڈ آف کوئنسیڈنس کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کی وجہ سے جس وجہ سے بھی ایک دنیاوی بھاگ دوڑ میں بزی ہوئے ہیں، انڈلج ہیں اس چیز میں، وہ کم اسپرچل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ with atheism being more prevalent in wealthy countries with high paying jobs as compared to جو آپ کے یہ دوسرے ایریا ہیں، گاؤں وغیرہ میں، اس طرح کے ایریاز میں، رورل ایریاز جو ہیں ان میں ہمیں کم یہ پرابلم نظر آتی ہے، لوگ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے پرپز آف ایگزسٹنس سے۔ اور ایسا انسان اگر دونوں کو کمپیئر کریں، ایک انسان ہے جو کاسموپولیٹن کسی جگہ سٹی میں رہ رہا ہے اور وہ ڈے ان ڈے آؤٹ اس ریٹ ریس میں پھنسا ہوا ہے، پیسے کمانے ہیں، پھر وہی لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے، اینڈ دین اس کو انکریز کرنا ہے لائف اسٹائل کو ساتھ، پھر مزید محنت کرنی ہے، تو ایک پوری وہ سائیکل میں ایک انسان پھنسا ہوا ہے، اور اس کی وہی فوکس ہے، یہ دنیا ہی اس کا فوکس ہے، کیسے ٹو ارن مور، ٹو گیٹ مور اسٹاف۔ لیکن دوسرا انسان، اگر کسان کو ہم لیتے ہیں فار ایگزامپل، ایک فارمر جو ہے جو زمین کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ نیچر کو فلی آبزرو کریں، کیونکہ اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ نیچر پہ زیادہ ہے، کہ بارش وقت پہ ہو جائے، رائٹ، موسم کیسا ہے، سردی ہے گرمی ہے، فصل کے لیے یہ چیز، تو جو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو نیچرل ہیں، جو قدرت کے نظام کے انڈر ہیں، اور وہ کسان کا اپنا اس پہ کوئی بس نہیں ہے، وہ اس کی روزی جو ہے ان فیکٹرز پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز پہ، جس میں اس کا اپنا کوئی بس نہیں ہے، اس کا جتنا بس تھا اس نے بیج بویا، پانی دیا جتنا وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتا تھا، بٹ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس پہ اس کی روزی ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو ایسا انسان اللہ پہ زیادہ یقین کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کو یہ رزق دے رہا ہے، ایز کمپیئر ٹو جو ایک انسان کسی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، انڈسٹریل اسٹرکچر میں وہ انوالوڈ ہے مشینوں کے ساتھ، اس کو ایک مین میڈ مشینوں کو آپریٹ کرنا اس کا، تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ گریجولی کیا بنتا ہے، نیچر سے دور، ڈیوائن ریلائنس کم سے کم، اللہ پہ توکل کم سے کم، اپنے زور بازو پہ توکل زیادہ سے زیادہ، اس سے کنیکشن ختم ہوتا جاتا ہے، رائٹ، تو کم اسپرچویلٹی ہوتی ہے، فطرت سے کٹ آف ہو کے، فطرت سے جتنا آپ کنیکٹڈ ہوں گے اتنا ہی، یعنی کہ جتنا آپ اللہ کی تخلیق سے کنیکٹ کریں گے تو اس کا اثر آپ پہ کیا ہوگا، آپ کی روح پہ اس کا پازیٹیو اثر ہوگا، فطرت سے اٹیچڈ ہونا۔ اور اس کے برعکس جب آپ اللہ کی تخلیق سے، نیچر سے کٹ کر دنیا میں غرق ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ تکبر کی حد تک ایٹ ٹائمس، اور کئی دفعہ تو نعوذ باللہ انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اس حد تک بھی ایکسٹریم سائڈ یہ بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر حکمت کیا، ایک نبی کا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چرواہا کا پیشہ جو ہے وہ اپنایا، تو انسانوں کی طرح جو بھیڑیں ہیں، بھیڑ بکریاں، ان میں بھی ہیڈ لیسنس جو ہے نا یہ ایلیمنٹ شامل ہے، جس طرح ہم انسانوں میں ہوتا ہے، انہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، خاص ٹیک کیئر کی، ورنہ وہ بھٹک جاتی ہیں اپنے راستے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے انہیں چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ریوڑ کو، بھیڑ بکریوں کو،
کہ اگر ان کے سر پہ کوئی چرواہا نہ ہو تو وہ یہ وہاں وہاں ادھر وہاں بھٹک جائیں، ایک صحیح جہاں ان کا ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ اور اس میں پھر جو ہر بھیڑ ہے، ہر اس کی کہتے ہیں کہ اپنی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اینڈ اے گڈ شیپرڈ نوز ایچ اینیمل انڈیویجولی اینڈ ڈیلز ود دیم اکارڈنگلی، کیونکہ جب اس کا اتنا وقت اپنے ریوڑ کے ساتھ گزر رہا ہے ایک چرواہے کا، تو اس کو ایک ایک اپنے جانور کی پہچان ہوتی ہے، اس کی خصلت معلوم ہوتی ہے، اس کی نیچر پتہ ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی پتہ ہوتی ہے کہ کچھ بھیڑیں زیادہ اگریسو ہیں، کوئی بالکل ہی میلو سی ہیں، تو ہی نوز دیٹ۔ اور آپ دیکھیے کہ یہی کوالٹی ایک لیڈر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو نبی جتنے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایکسپیرینس سے، چرواہے کے ایکسپیرینس سے گزارا۔ And also, being a shepherd makes you soft and tender on the one hand and brave and courageous on the other. کہ آپ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، کمپیشن کا ثبوت دیں گے اس بے زبان جانور کے ساتھ، رائٹ؟ پورے اپنے ریوڑ کی اس کا کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو ہر گرمی سردی سے بچا رہے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگینسٹ پریڈیٹرز لائک wolves اینڈ ادر بیسٹ، کہ ان پہ کوئی اس طرح سے شکار نہ ان کا کر لے، حملہ نہ کر دے، تو اس کے لیے ہیو ٹو بی courageous and brave۔ تو یہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا ایک چرواہے میں ہوتا ہے، جو کہ ایک لیڈر میں ہونا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے رکھنے والے غرور والے ہوتے ہیں، دے ہیو دیٹ کائنڈ آف پرائڈ، اور اونٹ رکھنے والے تکبر سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور جبکہ بھیڑ بکریوں والے عاجزی اور انکساری والے ہوں گے۔ تو یہ جانور کی خصلت ہے جو کہ اس کے جو اونر ہے اس کے اندر بھی وہ آتی ہے ان کی دیکھ بھال کرنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بھیڑ بکریوں بلکہ ہر جانور، دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی ان کا بہت ایک نرم مزاج تھا۔ اور ایک حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ، ایک دفعہ نبی کریم کہیں سے جا رہے تھے تو ان کو ایک اونٹ کی آواز آئی، جیسے وہ آہ میں ہو، اس کی اس طرح سے اس کی آواز نکل رہی تھی جیسے تکلیف میں، جیسے ان کو وہ بلا رہا ہو تکلیف میں۔ تو وہ اس کے پاس گئے، ان کے پاس، اس اونٹ کے پاس جب پہنچے دیکھتے ہیں کہ اس کی اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس پہنچے اونٹ کے، تو وہ اس کی آواز اور اونچی ہوئی، جو وہ آہ میں آہو پکار رہا تھا وہ ان کو اپنی تکلیف میں۔ تو اس پر انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا، تو وہ سکون میں آ گیا، کام ہو گیا۔ پھر انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کا مالک تھا وہ اس سے ملے، اس کو کہا کہ اس جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم نے اس سے زیادہ کام لیا، اسے کم کھانے کو دیا اور اسے مارا بھی۔ ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جو اللہ نے تمہیں نعمت کیے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کس طرح سے ہمیں کہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بلکہ بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ان کی فرسٹ جاب ایز اے شیفرڈ، کہ ان کا لائف اسٹائل کتنا سمپل تھا، بیسک بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشکلات سے بھی بھرا ہوا ہے، اٹ واز اے ٹف لائف فار ہیم، رائٹ؟ اور پھر بالکل لو پیئنگ مینول لیبر تھی ان کی، جو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کسی بھی کام میں شرم نہیں ہے، کہ اپنی اپنی کمائی، اس میں چاہے کوئی چھوٹا ہی کام جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، کسی قسم میں محنت کے کام میں، حلال کی کمائی میں کسی قسم کی شرم نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ اٹ برنگز آنر اینڈ نوبلٹی، جو انسان محنتی ہوتا ہے۔ تو his first job being a shepherd was to teach him how to care for the weak, to understand different temperaments, to keep the flock together, to protect the flock from harm, right? To help the flock find the nourishment they need, despite the fact that they keep trying to run away and do their own thing, right? جو ایک جانوروں کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں ٹک رہے ہوتے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنا، تو کتنی یہ ان کی یہ ٹریننگ تھی ان کے اندر، یہ ساری خصوصیات پیدا کرنے کی کہ آگے چل کر کس طرح سے امت کو یونائٹڈ رکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ انسیڈنٹ جو ہمیں ملتا ہے سیرہ کی کتابوں میں، اب جو یہ واقعہ ہے ان کا، جو سیریا کا سفر، جب 12 سال کی ایج کے وہ تھے، تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ سیریا بزنس ٹرپ پہ وہ گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کی اتھارٹی کے بارے میں، اوتھینٹسٹی کے بارے میں جو اسکالرز ہیں ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں اوتھینٹک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے،
ان اینی کیس اٹس جسٹ لائک دیئر ان سیرہ بکس. اور اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی تو ابو طالب ان کے چچا انہیں شام ایک بزنس ٹرپ پر لے گئے، جہاں ایک عیسائی مونک تھا جس کا نام بحیرہ تھا. اور بحیرہ نے دیکھا جب ان کا ابو طالب کا قافلہ وہاں شام میں انٹر ہو رہا تھا تو ایک بادل نے ان کے قافلے کو سایہ دیا ہوا تھا کہ پورا بالکل کہیں دور دور تک کوئی بادل نہیں ہے، دھوپ ہے شدید، اور اس میں یہ قافلہ ایک آ رہا ہے اور ایک اکلوتا بادل جو ہے اس کو شیڈ کر رہا ہے اس قافلے کو. تو وہ جانتا تھا بحیرہ کہ ان کے ساتھ کوئی خاص انسان سفر کر رہا ہے. تو اس نے ان سب کو اپنے ہاں کھانے پر دعوت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں اور ڈفرینٹ لائک جو ان کے ساتھ سامان تھا تجارت اس کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا. اور جو ان کے یہ سیکرڈ مینیوسکرپٹس ہیں اس کے ذریعے جو کرسچن مونک تھا بحیرہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن کا کچھ تھوڑا بہت اندازہ تھا، علم تھا. اس نے جو اپنے ان کو یہ بلایا ابو طالب ان کے قافلے والوں کو ایز اے گیسٹ اپنے ہاں. تو جب وہ آئے اس نے ایک ایک کو آبزرو کرنا شروع کیا لیکن ان میں سے کسی میں بھی اس کو وہ ڈسکرپشن کے مطابق سملیرٹی نہیں ملی. کوئی بھی گیسٹ جو تھا اس سملیرٹی اس ڈسکرپشن پہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی آیا تھا؟ تو اس پہ جو قریش تھے قافلے والے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو بحیرہ کی ریکویسٹ کرنے پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر آئے. اور تب جب بحیرہ نے ان کو دیکھا تو فوراً ہی انہیں بحیرہ کو عرب کے آنے والے پیغمبر کے طور پر انہوں نے پہچان لیا کہ ہی از the one. اور ان کے واپس جانے سے پہلے بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کا خاص خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں. اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم اگر وہ اسے دیکھیں گے اور وہ جان لیں گے جو میں جانتا ہوں تو وہ ان کے ساتھ بہت برا کریں گے. اور پھر اس نے فرمایا ابو طالب سے کہ آپ کے اس بھتیجے کے سامنے بہت ہی اچھا فیوچر ہے اس لیے انہیں جلدی گھر واپس لے جائیں. سو کائنڈ آف ہی واز وارننگ کہ ان کو آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے لیے بہترین فیوچر ہے. تو یہ واقعہ ایک ملتا ہے سیرہ کی کتابوں میں. کیرن آرمسٹرانگ جو کہ ایک مشہور سیرہ آتھر ہیں وہ کمپیئر کرتی ہیں اس واقعے کو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں جو ایک اسی قسم کا ملتا جلتا واقعہ موجود ہے جب وہ چھوٹے تھے تو اور وہ بیت المقدس میں گم ہو گئے تھے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کا ایک واقعہ موجود ہے انجیل میں. لیکن ساتھ میں کیرن آرمسٹرانگ اس واقعے کی آتھینٹسٹی کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ابن اسحاق نے سیرت میں درج کیا ہے جو شروع سے لائک بہت سب سے شروع کے جو سیرہ کے سورسز تھے ان میں سے ایک ہے ابن اسحاق کی سیرہ. تو اسی لیے اور یہ وہ دور تھا جب عیسائیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اتنی زیادہ انفارمیشن جو تھی وہ پبلک نہیں تھی. اس زمانے میں ابن اسحاق نے یہ واقعہ درج کیا سیرت کی کتابوں میں. تو اس وجہ سے اس کو آتھینٹک جو اسکالرز آتھینٹک مانتے ہیں وہ یہ ریزن دیتے ہیں. اوکے سو آگے چلتے ہیں سیرہ میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرسٹ جاب ان کی چل رہی ہے ایز اے چرواہا. اب اسی دوران جب یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ دا ایج آف 15 کے قریب کی کوئی ان کی عمر ہوگی اس وقت یہ ایک واقعہ پیش آیا ان کی زندگی میں. ٹین ایجر تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسٹ لائکلی کہتے ہیں کہ کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ 15 سے 18 سال اور میجورٹی کہتی ہے کہ ابھی 15 کے نہیں ہوئے تھے، 15 سے کم عمر کے تھے. تو اس وقت ایک یہ جنگ چھڑی وہاں پہ مکہ میں اور انہوں نے فزیکلی اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مدد کی تھی. جو وہاں پہ جنگ لڑنے والے جو سولجرز تھے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے کی عمر اس وقت نہیں تھی کیونکہ اس دور میں 15 سال کی عمر کا جو نوجوان تھا وہ
جنگ میں فزیکلی پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا، اس کو بالغ سمجھا جاتا تھا. تو اس دور میں کیونکہ آپ نے فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس جنگ میں، یعنی کہ ایکٹیو فائٹنگ نہیں کی، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 15 سے کم عمر تھی ان کی، بٹ ہی واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. ہوا کیا کہ قریش نے یہ جو ان کا یہ قریشی تھے جو مکہ میں یہ قبیلے قریش کے، انہوں نے اس کو کہا جاتا ہے حرب الفجار. حرب الفجار کی جنگ میں حصہ لیا، اور یہ جنگ فجار کی یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تھیں اس کا ایک پورا ایک سیریز آف اسمال ان کی یہ تھیں بیٹلز. اور اس میں عرب کے جو دو بڑے قبیلے تھے کنانہ اور قیس اعلان یہ شامل تھے، ان کے آپس میں یہ جنگ تھی. اور یہ جنگ میں قریش نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ قریش کنانہ کے سب ٹرائب میں تھا شامل، اور اس کی کنانہ کے ساتھ الائنس تھی، تو اپنی اس الائنس کو کی وجہ سے قریش کو اس جنگ میں حصہ لینا پڑا. اور دوسرا بڑا قبیلہ قیس اعلان، اس میں کون سے مشہور قبیلے سب ٹرائبس تھے؟ غطفان اور حوازن ان کے قبیلے تھے. اب ہوا کیا، یہ جنگ شروع کیسے ہوئی کہ کنانہ کے ایک شخص نے حوازن میں سے کسی کو قتل کر دیا، اور جب حوازن والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کنانہ کے جو قبائل تھے ان پر حملہ کر دیا. اب کنانہ کے قبائل تھے جن میں قریش بھی شامل تھا، وہ مکہ میں تھے، اور انہوں نے مطلب جو مکہ میں موجود ہے، وی نو کہ جو سینکٹٹی آف مکہ، اس میں آپ جو حرم کا ایریا وہاں پہ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتے، منع ہے، اور اس دور میں بھی منع تھا کیونکہ اٹس اگینسٹ دا لا. تو جب وہ حرم میں موجود تھے یہ کنانہ قبیلے کے لوگ، تو دے تھاٹ that they are safe right، لیکن حوازن نے ان کا پیچھے جا کے حرم کے ایریا میں ان پر اٹیک کیا. تو بیسیکلی انہوں نے جو حرم کی حرمت تھی، اس کی سینکٹٹی، اس پہ اٹیک کیا، رائٹ. تو اٹ واز اے بگر ایشو. بے شک سے جو انیشیٹ تھا، پہلا قصور کس کا تھا؟ کنانہ کا، کہ کنانہ کی طرف سے قتل کیا گیا تھا، رائٹ. اور یہ بھی ایک obviously ایک بہت ہی بڑا کرائم تھا، لیکن حرم کی حرمت پہ حملہ کرنا اس سے بھی بڑا جرم کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کنانہ نے اعلان جنگ کر دیا. اب قیس اعلان اور کنانہ کے جو یہ سب ٹرائبس تھے وہ سب آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور اسی لیے اس کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے. فجار میننگ ایول، کہ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی جگہ جرم کیے تھے اور آپس میں ان کی جنگ تھی. اور حرمت سینکٹی حرم کی ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو وچ از اے ہائٹ آف ایول کنسیڈر کیا جاتا ہے، دیٹس وائی حرب الفجار. اور قریش جو ہیں اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے اس پورے انسیڈنٹ میں، لیکن بیکاز آف دیئر الائنس ٹو کنانہ دے ہیڈ ٹو پارٹیسپیٹ، ان کو حصہ لینا پڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں لڑی، بلکہ کیا انہوں نے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا کہ جو تیر آ رہے تھے جو لگتے تھے اور اپنا ٹارگٹ مس کر دیتے تھے اور یہاں وہاں گرتے تھے، تو وہ تیر سمیٹتے تھے، اٹھاتے تھے، اور دوبارہ سے ان کو جو لڑائی کر رہے تھے، جو فائٹ کر رہے تھے سولجرز، ان کو پکڑاتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بریوری کی وجہ سے، اپنی اپنی جرت جو ہے، اور اپنی فیئر لیسنس، اس کی وجہ سے مشہور تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کئی سال جاری رہی، اور آخر کار پیس ٹریٹی سائن ہوئی، جس میں کنانہ نے خون بہا ادا کرنے پہ وہ راضی ہوئے، اور پھر اس طرح سے یہ لڑائی جو تھی وہ ختم ہو گئی. اور اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے فجار کی جنگوں میں حصہ لینا یاد ہے، اور میں اپنے چچاؤں کے لیے تیر جمع کر کے ان کے حوالے کرتا تھا، اور مجھے اس جنگ میں حصہ لینے پر کوئی افسوس نہیں، میننگ کوئی ریگریٹ نہیں. ہی واز لائک پراؤڈ آف ڈیسائڈنگ دا ٹروتھ، کہ ایک اچھے پاز کے لیے انہوں نے کہ حرم کی جو سینکٹٹی تھی اس کو پرزرو کرنے کے لیے یہ جنگ میں حصہ لیا. Even though passively, but he was there. Okay, let's move on to his second job as a tradesman. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز وی ہیو لرن کہ 12 سال کی ایج سے بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کر رہے تھے، رائٹ. اور اگلے کئی تقریباً کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال تک، 3 یا 4 سال تک، یا پھر مے بی اس سے بھی تھوڑا زیادہ عرصے تک انہوں نے یہ کام کیا بھیڑ بکریاں چرانے کا. اینڈ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ٹرائنگ ٹو
teach me and you what? That allow the life of this world to be your school. جو بھی ہماری زندگی میں حالات واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو 15 سال کی عمر میں وہ ایک بار پھر اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے اب اپنا کام جو ہے وہ بدلنا ہے. آئی نیڈ ٹو سوئچ جاب، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام 3 سال کیا ہے لیکن اب ہمیں مزید ریسورسز کی ضرورت ہے. بچے اب ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں، اینڈ ہی واز لائک اب خود بھی ان کی ایج ہے زیادہ، ان کے اندر ایک اسکل سیٹ ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے چچا نے جواب دیا کہ تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ تو اس پر فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تجارت میں ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تو میں بھی تجارت میں جانا چاہتا ہوں. سو 15 سال کی عمر سے کہتے ہیں کہ 15 سے لے کے اراؤنڈ لائک 25 ایئر ایج انہوں نے یہ ان کا نیکسٹ اسکول آف لائف تھا، تجارت، کاروبار. سو اپنی پہلی نوکری میں انہوں نے مختلف ٹیمپرامنٹس کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ڈیل کیا، رائٹ؟ انہوں نے ہمدردی اور دیکھ بھال کرنا سیکھا. سو نیکسٹ جاب میں اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کاروبار اور تجارت کے ایکسپرٹ بنے تاکہ وہ لوگوں کو ڈیپر لیول پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں، لوگوں کے جو مختلف ٹیمپرامنٹس ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے پہچان سکیں. کیوں؟ کس لیے یہ ٹریننگ کس لیے ان کی ہو رہی ہے؟ کیا لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے؟ نہیں، بلکہ لوگوں کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، اپ لفٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے. یہ تھا اصل آبجیکٹو behind all this training, to elevate people, to open up their hearts to what is good for them. اور اس میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جو مشہور ریسلر تھا اس وقت کا، رخانہ. نبوت آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پبلک دعویٰ شروع ہوا مکہ میں. تو ایک کہتے ہیں کہ مشہور ریسلر تھا رخانہ، کیونکہ ریسلنگ واز اے اسپورٹ ان مکہ. تو اپنی یہ ایز این انٹرٹینمنٹ جو عرب تھے یہ ریسلنگ کیا کرتے تھے آپس میں. تو اب رخانہ نیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دعویٰ دیتے ہیں، اینڈ ہی وازنٹ ریلیجس ایٹ آل، رخانہ. تو اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے، تو اس نے اپنی ایک دم سے کہا او نو، اور اپنی جو ہے وہ راستہ بدلنا چاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز ہی ڈیلٹ ود ڈفرنٹ کائنڈس آف شیپ ٹیمپرامنٹس، ان کو اندازہ تھا، پہچانتے تھے لوگوں کو. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مجھے اوائڈ کر رہے ہیں. وہ پھر بھی اس کے پاس پہنچے تو رخانہ سے انہوں نے سلام دعا کی، حال چال اس کا پوچھا. اب رخانہ از ٹرائنگ ٹو اوائڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ میں آئی ایم ناٹ ان اے موڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ریلیجن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو ریلیجن کی بات ہی نہیں کر رہا، کم لیٹس ریسل ٹوگیدر، آؤ ہم کشتی لڑتے ہیں آپس میں. تو اس پہ رخانہ نے ایک دم حیران ہو کے کہا کہ او محمد، تم میرے سے کشتی لڑو گے؟ ہی واز فیمس فار ہز ریسلنگ. کہا وائی ناٹ. پھر لیکن کہا لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ اگر میں نے تمہیں گرا دیا تو تم اسلام قبول کر لو گے. تو اس کو اس کے لیول پہ آ کے، کیونکہ ہی واز اے اسپورٹس مین، تو اس کے لیے تو یہ ایک چیلنج تھا کہ یہ تو مجھے نہیں ہرا سکتے، رائٹ؟ تو اگر انہوں نے ہرا دیا تو وائی ناٹ، واٹس دا بگ ڈیل. سو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا کہ یہ دا پوائنٹ از کہ یہ جو ان کی ٹریننگ ہوئی تھی شروع کے سالوں میں ایز اے شیفرڈ، ایز اے ٹریڈس مین، یہ لوگوں کو پہچاننا. ایک سیلز مین جس طرح سے ایک اسکین کرتا ہے آپ کو، پہچان لیتا ہے آپ کی سوچ کو، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے جس طرح سے، وہ خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی. So there's another incident, but it will be really, it's a long one. انشاءاللہ جب ہم سیرہ ان ڈیٹیل، جب یہ واقعہ آئے گا تب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. عدی بن حاتم کی کہانی ہے پوری، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا. وہ ملنے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں. تو پورا ایک واقعہ ہے جس طرح سے انہوں نے اس کو ریسیو کیا تھا. So I just want to cover one more incident and then inshallah we'll end with that. The حلف الفضول، یہ بہت ہی ایک مشہور واقعہ سیرہ کا، اور اگلے کچھ سالوں میں یہ پیش آیا تھا واقعہ، اور اس کی بہت ہی امپورٹنس ہے فار مینی ریزنس.
کہ اگلے چند سالوں میں اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک تاجر کے طور پہ اب اپنی نیکسٹ جو جاب ہے اس میں بزی ہیں، رائٹ؟ وہ کام کر رہے ہیں، اپنے چچا کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ اس وقت ان کی زندگی کا یہ دور چل رہا ہے. سو کیا ایک مشہور واقعہ پیش ہے جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے اور جسے حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے. یہ مطیبین یا فضول کا معاہدہ یا ٹریٹی. تو اب یہ سٹیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تقریباً ان کی ایج کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 20 ایئر آف ایج کی، 20 سال کے آس پاس. اور یہ معاہدہ جو تھا، یہ اگریمنٹ، یہ ٹریٹی، یہ مکہ میں ہوئی ذی القعدہ کے مہینے میں، جو کہ حرمت والے مہینوں میں کنسیڈر ہوتا ہے. جو 4 سیکرڈ منتھس ہیں ان میں سے ایک ذی القعدہ ہے. اوکے. سو یہ وہ سال تھے جب قریش کے قبیلے کا مسلسل ایک فائنینشیل ڈکلائن چل رہا تھا، اور ہاشم قبیلہ جو تھا اس کے وسائل بہت تیزی سے ان میں کمی آ رہی تھی. سو قبیلہ زبید جو کہ ایک یمنی قبیلہ تھا، مکہ میں اس کو کوئی خاص امپورٹنس نہیں دی جاتی، اس کو ایلیٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی اسٹیٹس فائنینشلی اتنا کوئی ہائی نہیں تھا. تو اس کا ایک شخص مکہ آیا، رائٹ؟ ذی القعدہ وی نو اٹ کمز رائٹ بفور ذی الحج. تو ذی القعدہ میں لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے مکہ، اور پوری ایک تجارت کا سلسلہ ہوتا تھا، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی تھی یہاں وہاں دنیا بھر سے، آس پاس کے علاقوں سے لوگ آ کے وہاں پہ انکم ان کی جنریٹ ہوتی تھی. تو ذی القعدہ میں یمنی قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ آیا، اور اس نے حد سے پہلے جو وہ چیزیں لے کر اپنا آیا تھا وہ بیچ رہا تھا. تو عمر بن العاص کے والد العاص بن وائل کو اس نے ایز اے مرچنٹ کچھ چیزیں بیچی. اور العاص بن وائل جو تھا وہ قریش کے قبیلے سہم کا، کیونکہ قریش از مین قبیلہ اور اس کے سب ٹرائبس تھے کافی سارے. تو یہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. نہیں اس میں نہیں ہے. Let's see here. Okay, never mind. سو سہم قبیلے کا وہ سردار تھا، آس بن وائل. اور اس نے اس سے، اور یہ بہت ہی مشہور پولیٹیشین اور اسٹیٹس مین بھی تھا آس بن وائل، اور ایک امیر تاجر کنسیڈر ہوتا تھا. تو اس نے جو یمنی تاجر تھا، وہ بندہ جو آیا تھا، اس سے جو چیزیں خریدیں اس کو رائٹ اوے پیسے پے نہیں کیے، اور کیا کہا اس سے کہ میں تمہیں حج کے بعد پیسے دوں گا تمہارے یمن واپس جانے سے پہلے. اب یہ شخص حج کرتا ہے، رائٹ؟ جو یہ آیا ہوا یمن سے، اس نے حج کیا، پھر یہ العاص کے پاس گیا اور اس سے اپنے پیسے مانگے کہ اب حج ہو گیا، مجھے جو ہے حج یا جو بھی عمرہ اس کا ہوا، اور اس نے کہا کہ اب مجھے میرے پیسے واپس چاہیے. لیکن العاص اس کو اب کیا کہتا ہے کہ کل میرے پاس آنا، آج نہیں، میں کل دوں گا. جب وہ شخص دوبارہ اگلے دن العاص کے پاس جاتا ہے تو العاص اس کو دوبارہ سے یہی کہتا ہے کہ آج نہیں، کل آنا. اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ اس آدمی کو اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اسے اس کے پیسے واپس نہیں ملنے والے. تو اس نے کیا کیا، یہ شخص قریش کے دوسرے قبیلوں مثلا بنو ہاشم، بنو عبدالدار وغیرہ، ان کے پاس گیا اور اس نے مدد مانگی. لیکن ہر کوئی جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آگے سے پیش کرتا، کہ کیونکہ العاص کی جو سٹیٹس تھا وہاں پہ، جو پوزیشن تھی کہ وہ ایک ایلیٹ پولیٹیشین کنسیڈر ہوتا تھا، ایک اس کی پاور تھی، تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے اگینسٹ نہیں کوئی جانا چاہتا تھا. تو اس کے اور جو یہ شخص تھا وہ یمن سے آیا ہوا تھا، جو اس کے اپنے لوگ تھے قبیلے کے، وہ obviously وہاں مکہ میں موجود نہیں تھے، وہ دور یمن میں تھے. تو اس لیے وہاں وہ تن تنہا تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا کہ اس کے بہاف پہ کوئی لڑ سکے. تو ایسے میں وہ شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے، رائٹ؟ تو جب وہ بالکل تنہا ہے، بے بس ہے، اس سچویشن میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس کو ایک پبلک ایشو بناؤں تاکہ تمام پبلک کے سامنے یہ اپنا مسئلہ پیش کروں، تو شاید میری یہ پرابلم سالو ہو سکے. اور ان دنوں ٹو میک تھنگس پبلک لوگ نظمیں لکھا کرتے تھے، پومز وغیرہ لکھتے تھے اور اوپنلی اس کو پڑھتے تھے کعبے کے سامنے جا کے، تو ٹو گیٹ اٹینشن.
تو دیٹ واز اے اسپاٹ جو مارکیٹ پلیس ہوتی ہے نا کہ بالکل مین سینٹرل پوائنٹ مکہ کا کہ آپ نے کوئی چیز پبلک کرنی ہے کچھ مارکیٹ کرنا ہے تو دیٹ از دا پلیس. وہاں جا کے آپ اونچی آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے تھے تو وہ لوگ سنتے تھے. تو اس شخص نے بھی وہاں جا کے اونچی آواز میں ایک نظم کہنی شروع کی. اور پیپل آر فیمس فار اس دور میں یہ نظمیں کہنا. پوری یہ عربی میں ابھی بھی سیرہ کی کتابوں میں یہ نظم درج ہے. I'll just read its اردو ٹرانسلیشن. جو وہ عربی کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہوگا اس ٹرانسلیشن میں. جسٹ ٹرائی ٹو فیل دیٹ پین اس انسان کی جو بالکل اکیلا آیا ہوا ہے اپنی فیملی اپنے لوگوں سے دور اور یہاں اس کے ساتھ یہ ہینڈ ہو گیا کہ چیزیں اس نے بیچی پر اس کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے. کہتا ہے اے اہل قریش میں وہ ہوں جس کے ساتھ میری تجارت کی وجہ سے ناانصافی کی گئی ہے. میں مکہ کی وادی میں ہوں اپنے گھر سے بہت دور اور لوگوں سے دور جو میری حفاظت کر سکیں. میں ابھی تک اپنے احرام میں ہوں میرے بالوں میں کنگھی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے عمرہ ختم کیا ہے. میری مدد کے لیے میرے لوگ کہاں ہیں. ہجر ہجر اور حجر یعنی کہ ہجر یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حجر ان کا ہجر نام اور حجر یعنی کہ وہ جو حجر اسود کے درمیان تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. یعنی کہ وہ دہائی دے رہا ہے اس جگہ کی حرمتی کیونکہ یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پہ تم میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو. اصل حرم ان کا ہے جو شریف ہیں. جو غدار ہو اس کی کوئی حرمت نہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اس کے لفظوں کا چناؤ کہ اس نے چیلنج کیا یہ مکہ کے لوگوں کا کہ وہ اپنے آپ کو حرم والا کہتے ہیں. دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو ان دیئر ان سچ اے سیکرڈ پلیس. تو اس شخص کا یہ کرنا تھا کہ پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے وہاں مکہ میں پھیلی. جو بھی ڈھکی چھپی تھی چند لوگوں کو پتا تھی اب یہ سب لوگوں کو پتا چل گئی. واز اے پبلک ایشو نا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً سے فیصلہ کیا کہ اس شخص کے لیے کچھ کرنا ہے اس کی مدد کرنی ہے. تو انہوں نے زبیر بن عبد المطلب انہوں نے قبیلہ تیم سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن جدان ان سے بات کی. جو کہ عبداللہ بن جدان کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچا جو اہل مکہ میں سے تھے اور بہت ہی زیادہ رسپیکٹیبل کنسیڈر ہوتے تھے اور اپنی مہمان نوازی اور جینوئن سنسیریٹی کی وجہ سے مشہور تھے پورے مکہ میں. تو عبداللہ بن جدان کے گھر قریش کے تمام سینئرز کو اکٹھا کیا گیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا اور کہتے ہیں کہ یہ قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے کوئی تقریباً 11 سے 14 قبیلے آتے ہیں ہسٹری کی کتابوں میں. ان میں سے کہتے ہیں کہ صرف 6 قبیلوں کے سردار آئے اس میں حصہ لینے کے لیے. جسٹ امیجن دین کیونکہ ہر ایک اپنی اس میں تھا اپنے اسٹیٹس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ مکہ از اے کاسموپولیٹن سٹی جہاں پہ یہ تجارت اور چیزیں ہوتی تھیں اور لوگ مٹیریلزم میں بہت زیادہ پڑ گئے ہوئے تھے اس وقت تک. اور یہ پھر لیکن عربوں میں کہیں نہ کہیں وہ ایک اچھائی کا ایلیمنٹ تھا کہ جو یہ ساتھ دینے کا سچ کا ساتھ دینے کا. تو اس میں سے 6 قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیں گے ریگارڈلیس آف ہو واز oppressing. چاہے ظلم کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو اور خواہ مظلوم کسی دور کے قبیلے ہی کا کیوں نہ ہو جو اپریسڈ ہے اس کا ساتھ دینا ہے. تو یہ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا اور پھر کیونکہ پڑھے لکھے تو وہ تھے نہیں تو انہوں نے کس طرح وہ ٹریٹی سائن کی. جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کعبے کے سامنے گئے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنا ہاتھ عطر میں ڈبویا پرفیوم میں اس کو پرفیوم میں اپنا ہاتھ ڈبو کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک جگہ پر رکھا اور اسی ایک جگہ پر سب نے اپنا اپنا ہاتھ پرفیومڈ ہاتھ وہاں پہ رکھا اور اس طرح سے کر کے انہوں نے اپنی یہ بیعت کی جو پلیج آف الیجنس ہوتا ہے وہ انہوں نے اس طرح سے دیا اوتھ لیا کہ وہ ساتھ دیں گے مظلوم کا نو میٹر واٹ. اور اسی وجہ سے اسے حلف المطیبین کہا جاتا ہے. طیب پرفیوم کو کہتے ہیں مطیبین پرفیومڈ ونس اپنے آپ کو پرفیوم کر کے معاہدہ سائن کرنے والے. سو ٹریٹی آف دوز ہو ہیو پرفیوم دیم سیلوز.
اور اسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب العاص جو تھا، جو اپریسر تھا، اس کو جب یہ پتہ چلا اس سارے واقعے کا، تو اس نے کیا کہا کہ انہیں ایسے اس معاملے میں کیوں پڑھنا پڑا جو فضول ہے، یعنی کہ اس معاملے کو فضول کہہ رہا ہے، جیسے اردو میں ہم فضول کہتے ہیں نا کہ یوز لیس، کہ اس معاملے میں کیوں وہ پڑھے، اٹس نن آف دیئر بزنس، یہ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا العاص بن وائل کا. تو اس لیے اس وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑا. سو اب یہ جب ساری ٹریٹی سائن ہوئی، یہ معاہدہ ہوا فار سچ اے گڈ کاز، تو اس وقت دو نوجوان بھی ان کے درمیان، سینئرز کے درمیان موجود تھے جو اس اہم ٹریٹی کو سائن ہوتا ہوا وٹنس کر رہے تھے. اور کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور کئی سالوں بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاہدہ دیکھا کہ اگر مجھ سے اسلام میں بھی اسے قائم رکھنے کا کہا جاتا تو میں ایسا ہی کرتا. اور بہت سارے سرخ اونٹوں کے لیے بھی، یعنی کہ ان کے عوض بھی اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز پراؤڈ آف دس ٹریٹی، ٹو بی پارٹ آف دس ٹریٹی، اور کسی بھی قیمت پر کسی بھی چیز کے بدلے وہ اپنے اس موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے میں سب نے یہ طے کیا تھا کہ جو حقدار ہے اسے اس کا حق واپس دیا جائے گا اور کسی ظالم کو مظلوم پر اپر ہینڈ حاصل نہیں ہوگا. So a few lessons for us, inshallah, we will cover those in our next session regarding this helpful fudul, جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں آج کل کے دور میں انشاءاللہ. So let's end. You guys are free to unmute. کوئی سوال آپ لوگوں کے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ہادیہ. I just wanted to make a point here کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ارلی چائلڈہڈ اینڈ ایڈلٹہڈ جن ٹریجڈیز سے گزرے، لیکن بیکاز آف ہز پیور نیچر، ان کی جو تھی شخصیت، انہوں نے ہر چیز میں اس کا ایک پازیٹیو اینگل لیا رادر دین آج کل لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی محرومی آتی ہے تو دین وہ اس کو they take it as a negative کہ it was an abuse and it affects their personality, but it was just the opposite for him, because obviously he had the best of nature, and that is why he was chosen to be a prophet. بالکل بالکل. اور یہ لیسن فار اس ایز ویل کہ ہم ان کو ان کے فالوورز میں سے ہیں. سو ہاؤ کین وی امپلیمنٹ سچ مائنڈ سیٹ ان آور لائفس کہ جو وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جو زندگی ہے اس کو ہم ایز اے لرننگ انسٹیٹیوٹ لیں. جیسے کسی انسٹیٹیوٹ میں ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے اور ہمارے مشکلات آتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ ایگزام سے گزر کے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اپنی جو بھی ہم اسٹڈی کریں. سو ٹیک لائف ایز یور اسکول، ایز یور لرننگ انسٹیٹیوٹ، کہ اس میں ہمارے پہ جتنے بھی حالات گزریں گے اچھے برے، اس سے کوئی نہ کوئی لیسن وی کین ڈرائیو اینڈ وی کین امپروو آور سیلوز. سو یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے کہ اگر ہم لیں کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک آ رہی ہے فار آر بیٹرمنٹ انشاءاللہ. اینی بڈی ایلس؟ کوئی اور آپ لوگوں کی کوئی کوشچن ہے، کوئی ریفلیکشن یو وانٹ ٹو شیئر؟ Okay, inshallah, then let's end. See you all, inshallah, next Monday. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.